ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ قوموں کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب کی درجہ بندی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ دنیا کے بڑے مذاہب کی درجہ بندی کہ اگر ہم وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مذاہب جو عالم کو دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی سامی مذاہب اور دوسرا غیر سامی مذاہب، جبکہ غیر سامی مذاہب کو مزید دو زمروں یعنی آریائی اور غیر آریائی مذاہب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سامی مذاہب کی کہ آخر سامی مذاہب کیا ہے۔ تو سامی مذاہب وہ مذاہب ہیں جو سامیوں میں ظہور پذیر ہوئے، جیسے کہ انجیل کے مطابق حضرت نوح کے بیٹے کا نام سام تھا اور ان کی نسلیں سامی کہلائیں۔ چنانچہ سامی مذاہب وہ مذاہب ہیں جو یہودیوں، عربوں اور شوریوں وغیرہ پر پروان چڑھے تھے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام اور بڑے سامی مذاہب ہیں۔ یہ تمام مذاہب پیغمبری مذاہب ہیں اور ان آسمانی ہدایات پر اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا نے پیغمبروں کے ذریعے زمین پر اتارے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں غیر سامی مذاہب کے بارے میں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ غیر سامی مذاہب کو مزید دو ذیلی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو آریائی اور غیر آریائی مذاہب ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آریائی مذاہب کی۔ تو آریائی ادیان وہ مذاہب ہیں جن کی ابتدا آریائی قوم میں ہوئی۔ جو آریائی ان اقوام کو کہا جاتا ہے جو بہت طاقتور تھے اور ہند یورپی زبانیں بولتے تھے۔ یہ دوسرے ہزاریے کے پہلے نصف 1500 سے لے کر 2000 قبل مسیح تک ایران سے لے کر شمالی ہندوستان تک پھیل گئے تھے۔ تو اب آریائی مذاہب کو مزید دو اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اول یعنی پہلا ویدک اور دوسرا غیر ویدک۔ ویدک مذہب کو عام طور پر ہندوازم اور برہمنیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ غیر ویدک مذاہب میں سکھ مت، بدھ مت اور جینزم وغیرہ شامل ہیں۔ تقریباً تمام آریائی مذاہب میں پیغمبروں کا تصور موجود نہیں ہے۔ مذہب ایک آریائی مگر غیر ویدک مذہب ہے جس کا ہندوازم سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پیغمبرانہ مذہب ہے۔ اچھا، تو ہم بات کرتے ہیں غیر آریائی مذاہب کی۔ تو غیر آریائی ادیان کی ابتدا مختلف جگہوں پر ہوئی۔ تاؤزم کی سرزمین چین ہے، جبکہ شنٹو مذہب جاپان میں پروان چڑھا سے کئی یہ غیر آریائی مذاہب میں خدا کا تصور موجود نہیں ہے اور انہیں باقاعدہ مذاہب کی بجائے اخلاقیاتی تعلیمات کے نظام کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ مذہب میں خدا کی درست ترین توجیہات۔ کسی بھی مذہب میں اپنائے گئے خدا کے تصور کو صرف اس کے پیروکاروں کے عمل سے نہیں جانچا جا سکتا۔ لوگوں میں خود ان کی مذہبی کتابوں سے عدم و واقفیت تمام مذاہب کی بات ہے۔ اس تناظر میں یہ بہتر ہوگا کہ کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو اس کی مقدس تحریروں کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم دنیا کے اہم ادیان کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مقدس تحریریں یعنی ان کی مقدس کتابیں خدا کے تصور کے متعلق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں سکھ ازم کی، یعنی کہ جو سکھ ازم کا پہلی بات ہم جانتے ہیں کہ سکھ ازم میں خدا کا تصور ہے کیا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ سکھ مذہب ایک غیر سامی آریائی مگر غیر ویدک مذہب ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے بڑے مذاہب میں تو شامل نہیں، مگر یہ ہندوازم سے پھوٹنے والی ایک شاخ ہے جس کی بنیاد بابا گرو نانک نے 15ویں صدی کے آخر میں رکھی تھی۔ اس کا مسکن پاکستان اور شمالی مغربی بھارت کا وہ علاقہ ہے جسے پنجاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ گرو نانک نے ایک ہندو خاندان کی کتری یا جنگجو ذات میں جو آنکھ کھولی، مگر وہ اسلام اور مسلمانوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ تو اب بات کرتے ہیں سکھ اور سکھ ازم کی تاریخ۔ لفظ سکھ دراصل سیسیا نامی لفظ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی مرید یا پیروکار کے ہیں۔ اس مذہب میں 10 گرو ہیں
گرو نانک سب سے پہلے گرو جبکہ گرو گوبند سنگھ 10ویں اور آخری گرو گزرے ہیں۔ سکھ ازم کی مقدس کتاب کا نام سری گرو گرنتھ ہے جو جوادی گرنتھ صاحب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 5 ٹکے سکھ مذہب میں ہر سکھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لیے 5 چیزوں کو اپنائے یا اپنے پاس رکھے۔ نمبر 1 کیش، بال نہ کاٹے جائیں کیونکہ تمام گرو بھی بال نہیں کاٹتے تھے۔ نمبر 2 کنگھا، سر کے بالوں کو ہموار اور صاف رکھنے کے لیے۔ نمبر 3 جو کڑا ہے، اسٹیل یا دھات کی موٹی چوڑی جو قوت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ نمبر 4 کرپان، خنجر جو اپنے دفاع کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5 کچھا، بڑھتی اور چستی کے لیے پہنے جانے والا زیر جامہ جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ مل منترا، سکھوں کی بنیادی عقائد کیا ہیں؟ خدا کے تصور کے حوالے سے کسی بھی سکھ کے تصورات کو بہتر انداز میں مل منترا میں بیان کیا جاتا ہے۔ مل منترا سکھوں کے بنیادی عقائد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اسے گرو گرنتھ صاحب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ شری گرنتھ صاحب کی جلد اول چپوجی کا پہلا شعر ہے، صرف یہ خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً تخلیق کرنے والا ہے، وہ خوف و نفرت سے عاری ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے، وہ خود سے وجود رکھنے والا عظیم اور رحیم ہے۔ سکھ مذہب اپنے ماننے والوں کو وحدانیت کی سختی سے تلقین کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی رب ہے، یعنی ایک ہی گوڈ ہے۔ وہ ایک غیر واضح اور مبہم صورت میں موجود ہے جسے ایک اومکارا کہا جاتا ہے۔ جب خدا کی واضح صفات بیان کی جائیں تو اسے اومکارا کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب میں خدا کی کئی ایک صفات بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ کرتار یعنی خالق، صاحب یعنی بادشاہ، کیاکال یعنی ابدی، ستنام یعنی مقدس نام، پروردگار محبت سے پرورش کرنے والا، رحیم یعنی رحم کرنے والا، اور لاسٹ میں کریم یعنی خیر خواہ اور کرم کرنے والا۔ سکھ مذہب میں خدا کے لیے واحد گرو یعنی ایک سچا خدا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کیونکہ سکھ مذہب وحدانیت کی سختی سے تلقین کرتا ہے، اس لیے اس میں ادار ویدا پر اعتقاد بالکل نہیں ہے، جسے تقسیم اور حلول کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے۔ سکھ مذہب میں خدا اپنی تقسیم کر کے دوسری شکلوں میں نہیں آتا اور یوں اوتار کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ سکھ مذہب بت پرستی کی بھی شدید مخالفت کرتا ہے۔ گرو نانک پر کبیر کا اثر۔ گرو نانک سنت کبیر کے فرمودات سے بہت متاثر تھے، لہذا شری گرو نانک صاحب کے متعدد ابواب میں سنت کبیر کے اشعار بجا ملتے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور اشعار یہ ہیں کہ ہر کوئی مشکل میں تو خدا کو یاد رکھتا ہے مگر قیامت اور خوشی میں اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جو آسودگی اور خوشحالی میں بھی خدا کو یاد رکھے گا اس پر مصیبت کیوں آئے گی؟ کیا اب ان اشعار کا درج ذیل آیاتی قرآنی سے موازنہ کیجئے، یعنی مسلمانوں کی کتاب مقدس قرآن مجید سے اس کا ریفرنس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز سملر ہے کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں پر اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ ہم نے بات کی سکھ ازم کے بارے میں، تو اب ہم بات کرتے ہیں پارسی مذہب میں خدا کا تصور۔